ٹکڑے محمد کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلامت علیکم عصمت اللہ عطائی قادری صاحب برگاہ خیر الانام کے اندر اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمانے تھے، محبت سے دیے سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو گے تو علامہ صاحب نے خطاب کر نیچا صاحب محبت نے کہو سبحان اللہ۔ نعرہ کے بعد حضرت صاحب انداز کے خطاب دے رہے ہیں، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ تعالیٰ اس نمازو بدی حرام کا لقمانہ وجرہ اس ذات بلند ہوئے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق جان یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید کا شکریہ حق فرید کا شکریہ حق فرید کا شکریہ تو جھاڑو بے مسیح حق فرید کا شکریہ تو جھاڑو بے مسیح ستو ستا رب جاگدا کریدا دے نال پریت بولو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق جان یا فرید علی دا بغض نہ رکھی عبادت کود ہو ویسی علی دا جو من کر ہیں انادی دھوڑ ہو ویسی علی مولا علی آقا علی مشکل کشا منے امن کر تم من حسنو نبی جسنو برام نے علی نو بو ترابا دین علی نو لا جوابا دین علی دا چہرہ ویکھن بھی نبی والے ثوابا دین علی معیار جرت دا علی شیر خدا بھی ہے علی دے نام دے اندر مریضاں لئی شفا بھی ہے علی وحدت دے گلشن دا گلابا کھا ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ چون نوابا کھا ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ چون نوابا کھا ٹھیک ہو سی محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے بدل کر بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے اور نجف اس عہد کی مائیں اس دور کی مائیں جب آتے کو ترستی ہیں عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خطاب حضرت علامہ مولانا قاری محمد قاسم حسان صاحب کو گزارش کرنے کا اس برکت محفل میں اختتام کی طرف راجن گے تو ایک نعرہ بلند کرنا ہے دعوت خطاب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق بچوں کو نعرہ سکھائیے تو نعرہ سکھانا جو نعرہ تحقیق پہ آخر پہ رکھتا ہے حق چار یار نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے نال جو درود پاک پڑھنا صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت کے نال درود پاک صلوات و سلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين انتہائی قابل صد احترام جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد عصمت اللہ صاحب عطاری قادری دعوت برکات مولالیہ ولیگر صداقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیارے دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عظیم صاحب مدنی آپ نے حکم فرمایا آپ دے برادر اصغر جناب حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اسلم رضا صاحب آپ
دا اج چہلم شریف دا ختم ہے، اس سلسلے دے اندر میں تے تسی حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی اہتمام کرن والیاں دی خیر فرمائے، محفل چ آن والیاں دی خیر فرمائے، اور اللہ تعالی ساڈے اس بھرا دی مغفرت فرمائے، اودے درجات بلند فرمائے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ ساڈا کوئی عزیز کوئی پیارا دنیا تو چلا جاتا ہے، اسی اندے واسطے کل شریف دا ختم، 7ویں دا ختم، 10ویں دا ختم، 40 دا ختم، سالانہ ختم، یہ بہانے دے واسطے دعا دا اہتمام کرتے ہیں۔ آخر وہی وجہ کی ہے؟ میرے دوستو، دین جڑا ہے نا، دین یہ سمجھیے کہ دین ہے کس چیز کا نام؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو کوئی دین پسند ہے تو دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی تعریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، مسلم شریف دے میں حدیث سے کہا کہ توجہ میرے وال رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ، دین خیر خائی کا نام ہے۔ دین کس چیز کا نام؟ خیر خائی کا، دین بھلائی کا نام ہے۔ ایک بندہ کو 5 نمازاں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حجاں بھی انہیں کیتیاں نہیں، لیکن اللہ دی مخلوق تے ظلم کرتا ہے، وہ بندہ دیندار نہیں، وہ بندہ دیندار نہیں۔ بالکل یہ گل سچی ہے کہ دین جڑا ہے یہ خیر خائی سکھاتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، یعنی انبیاء سابقین دے دور کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بری عورت وہ اپنے گندے دھندے واسطے کتے جا رہی سی تے انہیں دیکھا گرمی بڑی سخت ہے اور کھوہ دے کنڈے تے ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ تو بھی زبان باہر آ گئی۔ کتا یہ ہوئے کہ پتہ ہے انسان اتوں پانی پیندے نے، لیکن چونکہ جانور سی پانی اتوں نکال نہیں سی سکتا، ان اتنے تک تے آ گیا لیکن پانی اتنے تک پہنچ نہیں سی سکتا۔ اس عورت نے کی کیتا اپنا دوپٹہ اتاریا، جتی بنی اور دوپٹہ خود دے اندر لٹکا دیتا، پانی کچھ دوپٹے دے نال لگا، انہیں دوپٹہ کتے دے منہ چ نچوڑیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کتے دی انج چند واری کرن نال انہیں پیاس بجھ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے اودیاں بدعمالیاں نہیں دیکھیاں بلکہ اپنی مخلوق کی خدمت کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا دوسرا ارشاد گرامی، ایک خاتون بڑی نیک پارساں خاتون، راتاں نو عبادت کرن والی، دنے روزہ رکھن والی، اتنی نیک خاتون، اودے گھر بلی آ گئی، انہیں بلی انہوں سونی لگی، انہیں بلی سنبھال لئی، بلی انہیں بن لئی، انہیں بلی ڈک چھڈی، بلی نو کچھ نہیں کھان نو دیتا اور نہ ہی بلی نو چھوڑیا کہ وہ باہر جا کے اپنا رزق تلاش کر سکے۔ بالآخر بلی بھوک نال مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اودیاں نیکیاں نہیں دیکھیاں بلکہ بلی دے اوپر ظلم دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اودے سارے جناب عمل بھی ضائع کر دیتے اور انہوں جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سٹے گا۔ میرے دوستو اے جانوراں دے نال اچھا سلوک یا برا سلوک کریے تے اے حال نے تے انسان نو کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں سارے نالوں فضیلت عطا فرمائی، لیکن انساناں دے نال جڑے اچھے سلوک کرن گے اللہ تعالیٰ دے حضور انہاں دا کتنا مقام ہوئے گا۔ دین ساڈا سانو خیر خائی سکھاتا ہے۔ وہ ساڈا عزیز بیمار ہو گیا، اسلم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی آپ نے بیماری کٹی اور یہ مرتبہ آپ دا حال پوچھنے واسطے حاضر ہوئے تو بڑی تکلیف دے کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ اور ساڈا کوئی عزیز بیمار ہو جاتا ہے انہوں ڈاکٹر تے لے جاتے ہیں خیر خائی ہے، کسی نو دوائی لے دینا یہ بھی خیر خائی ہے۔ اور یہ بھی خیال کریا کرو، کئی مرتبہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، دوائی لے آئے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر نے دوائی کتنی ساری لکھ دی تھی، دوائی ڈاکٹر نے فرض کرو لکھ دی تھی مہینے دی، اسی جناب وہ 5 دن ٹھیک ہو گئے، ہوں باقی جیڑی دوائی ہے سارے گھر تو فضول ہی پئی ہے نا، وہ باقی دوائی تو فضول پئی ہے نا۔ بندہ ڈاکٹر کو جاوے تو ڈاکٹر بھی کوئی بندے دا پتر ہوئے انہوں جا کے آکے ڈاکٹر صاحب کوئی مریض آوے میرے ارگا کہ یہ میرے والوں انہوں دے چھڑنا، دے چھڑنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جناب صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے بدلے بھی بہت نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ جنت دے اندر گئے نا معراج والی رات، ایک بندہ جنت دے اندر ٹہلے پیا، جنت دے اندر سیر کر رہا ہے، سرکار نے فرمایا جبریل اس بندے نو بلا، بندہ آ گیا، جی آپ کا حکم، تو جنت کتوں آ گیا؟ یا رسول اللہ میں تو ستا اٹھیا تو جنت ستا اٹھیا جنت میں کوئی عمل کیتا ہی نہیں، یا رسول اللہ عمل کوئی نہیں کیتا، میں عمل نہیں کیتا تو جنت کیویں آ گیا ہے، عملہ تو بغیر کیویں آ گیا ہے؟
یا رسول اللہ ایک عمل دا سوچیا سی پر کر نہیں سکیا، عمل دا سوچیا ضرور سی پر کر نہیں سکیا، فرمایا وہ عمل کی سی؟ یا رسول اللہ میں اپنے گھر جا رہا سی تے ساڈے گھر دی گلی دے اندر نا ایک درخت ہے تے او دی ٹہنی وہ میرے سر نوں وجی نا تے مینوں بڑی درد ہوئی تے میں دل وچ سوچیا کہ میرے نالوں بھی 4 انچ اونچا بندہ لنਘ گیا او دے تے منہ نوں بھی وجے گی، منہ زخمی ہوئے گا، کئیاں دے سر زخمی ہون گے، میں سویرے کہاڑی لے کے یہ ٹہنی وڈ چھڈنی ہے تاکہ لنگھن والے لوکاں نوں آسانی رہے، انہاں نوں تکلیف نہ ہوے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں ستا ہی سو گیا، اٹھیا ہے ہی نہیں، اٹھیا وا تے جنت دے اندر۔ سرکار نے فرمایا تو نیکی دا سوچیا تے اللہ تعالیٰ تینوں جنت دے چھڈی ہے۔ اسی نیکی سوچ لے اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اسی نیکی سوچ لئیے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا سانو اجر عطا فرماتا ہے، تے اسی نیکی کریے تے اللہ تعالیٰ سانو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا ساڈا کوئی عزیز بیمار ہو جائے انہوں ڈاکٹر تے لے جانے، یہ بھی نیکی، یہ بھی اودے نال خیر خائی، یہ بھی ساڈا دین سانو حکم دیندا ہے۔ ڈاکٹر آکھیا جی مرض بددا پیا وڈے شہر لے چلو، اسی شہر لے گئے، سرگودے لے گئے یا چنوٹ لے گئے یا اپنا فیصلہ آباد لے گئے، اسی انہوں لاہور لے گئے علاج واسطے، اتنے جناب ساڈے کچھ دن لگ گئے، اسی اودے کول رکے، پیچھے ساڈے کام کاج کوئی، پیچھے سارا کچھ ساڈا نظام ہے، لیکن اسی سارا کچھ قربان کر کے اپنے اس عزیز واسطے رکے ہیں، اودی دعا دارو واسطے رکے ہیں۔ اللہ دی قسم اللہ اے دے اندر بھی بڑا اجر عطا فرماندا ہے، اے بھی دین ہے، اے بھی خیر خائی ہے۔ بالآخر او وقت آ جاندا جنہیں ساریاں تے آنا ہے، وہ وقت آ جاندا جنہیں ساریاں تے آنا ہے۔ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم میرا اللہ ارشاد فرماندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک اور مقام تے میرا اللہ ارشاد فرماندا ہے کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام۔ ایک نے فنا ہونا ہے، ایکو ذات تیرے رب دی جڑی باقی رہن والی ہے۔ میرے دوستو بندہ دنیا تو چلا جاتا ہے، جننے سال لکھا کے آیا ہے وہ سال پورے ہو گئے نے، ہن کی ہے؟ کچھ دوست آخدے نے نہیں جی ہن ادا ساڈا تعلق مک گیا، میں کہا پکی گل ہے تعلق مک گیا؟ کچھ دوست آخدے نے تعلق ختم ہو گیا، پکی گل ہے تعلق مک گیا ہے جی پکی گل ہے، میں کہا ٹھیک ہے تعلق مک گیا تو اودا ہی دب آیا کرو، جنازے پڑھن کی ضرورت ہے؟ سوچنے والی بات ہے، جنازے پڑھن کی کیڑی ضرورت ہے؟ پھر اوویں دب آیا کرو۔ پتہ لگا نہیں جڑا اسی جنازہ پڑھتے ہیں بھی ایک تعلق باقی ہے، یہ بھی تعلق باقی ہے۔ اور توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ارشاد گرامی فرمائے لقینوا موتاکم شہادۃ لا الہ الا اللہ، اپنے مردیاں نو کلمہ شہادت دی تلقین کریا کرو۔ اے جڑا کئی باری اپنا جنازہ چک کے تے جائیدا تے کلمہ شہادت ایک بندہ پڑھدا تے پیچھے سارے کلمہ شریف پڑھتے نے نا، یہ پتہ کیوں پڑھتے نے؟ نبی پاک فرمایا سی اپنے مردیاں نو کلمہ شہادت دی تلقین کریا کرو۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے لقینوا موتاکم شہادۃ لا الہ الا اللہ، اپنے مردیاں نو کلمہ شہادت کی تلقین کریا کرو۔ یہ دا فائدہ کی ہوئے گا؟ یہ دا فائدہ کی ہوئے گا؟ مقصد کی ہوئے گا؟ ہم ذرا سوچیو، تازہ تازہ سبق یاد کیتا ہوگا نا وہ چھیتی نہیں بھولدا، 5-7 دن ٹپ جائے نا پھر بندہ بھول جاتا ہے۔ تازہ سبق یاد کیتا ہوگا وہ چھیتی نہیں بھولدا۔ انہیں قبر چ جانا ہے، فرشتہ اٹھا کے بانا ہے، فرشتہ پوچھ رہا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فرشتہ تینوں سوال کرنے نے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی ہے، اے نورانی چہرے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے تیرا عقیدہ کی سی، یہ سارے سوال انہاں کرنے نے تے انہیں سبق یاد کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، انہیں تے کلمہ شریف سن کے آیا۔ ایک بندہ مینوں کہنے لگا جی وہ تے مر گیا تے بھلا وہ بھی سندا ہے؟ میں کہا سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، سچا مسلمان ہوے جڑا اپنی عقل تے نہیں سونے نبی پاک دی زبان تے اعتبار کردا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں تسی اپنے مردیاں نو دفن کر کے واپس آندے ہو، جیڑی تسی پیراں جُتی پائی ہوندی ہے نا، المیت یسمع خفق النعال، مردہ تہاڈی جُتی دا کھڑک بھی سندا ہے، مردہ تہاڈی جُتی دا کھڑک بھی سندا ہے۔ سوچو ہاں ذرا کہ جدوں اپنا قبرستان اپنے مردے دب کے ہونے ہاں، فوجیاں طرح پریڈ کر کے زور زور پیر مار دے یا پولے پولے پیراں نہ ہوندے
بولے بولے پیروں نہ واپس آئی دے نے پر نبی پاک فرماندے نے قبر چ پین والا مردہ تیری جُتی دا آہٹ سن لیندا ہے سوچ جڑا منا من مٹی دے تھلے ہوے ساڈی جُتی دی آہٹ سن لیندا ہے جے موڈے تے چکے تے اشہد لا الہ الا اللہ دی صداواں نہیں سندا اونجے بھی سندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان مرن والے دے جنازے تے 100 مسلمان جنازہ پڑھ چھڈن نبی پاک علیہ السلام نے اودے واسطے شفاعت دی دعا کر چھڈن مرن والا بخشیا جاتا ہے ہن جنازہ کنا پڑھیا جی جیوندیاں نے بخشیا کون گیا مرن والا پھر اسے مسلم شریف کے اندر اسے جگہ تے کو حدیث ہے سرکار نے فرمایا جس مسلمان مرن والے دے جنازے تے 40 بندے رل جان 40 بندے رل جان دعا کر چھڈن مرن والے دا جنازہ پڑھ چھڈن مرن والا تاں بھی بخشیا گیا ابو داؤد شریف دی حدیث پا کے میرے آقا نو پتہ سی ایک ویلا ہونا ہے امیر دا کوئی مر جائے تے او پورا شہر اکٹھا ہو جانا ہے غریب دا کوئی جی مر جائے تو تاں میں تعلق علی ہونے نے تھوڑے جے بندے ہونے نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان مرن والے دے جنازے تے تیناں صفاں کھلو کے مسلمان جنازہ پڑھ چھڈن مرن والے تے جنت واجب ہو جاتی ہے مرن والے تاں کئی باری تسی سنیا ہوئے گا مولوی صاحب اعلان کر دیندے نے اجی صفحہ 3 کر لو جنازہ تھوڑا ہے صفحہ 3 کر لو کیوں آخر دی وجہ کی وہ ہے فرمان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالی دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیناں صفحاں دے اندر کھلو کے جڑے جنازہ پڑھ چھڈن مسلمان بھرا اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھ چھڈن اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مرن والے تے جنت واجب ہو جاندی تو دین ساڈا سانو خیر خائی سکھاندا ہے تے اس تو بعد جنازہ پڑھ لیا گھر آ گئے دفن کرن تو بعد گھر آ گئے ادھر ایک بندہ آ گیا اجی دعا کر چھڈو ایک ادھروں آ گیا دعا کر چھڈو آیا کوئی بھی نہیں اٹھ کے جان لگا کہ ایک بار جی پھر دعا کر چھڈو ہن پھر سویرے آواں گے ایہو جیاں گلاں ہوندیاں نے دعا بہانے بہانے کیتی جاتی ہے کیوں آخر کیتی جاتی ہے نبی پاک فرمایا قبر چ جان والا انج ہوندا ہے جویں کوئی پانی چ ڈبدا پیا ہوے جویں پانی چ ڈبن والے نوں سہارے دا انتظار ہوندا ہے انج قبر والا بھی کسی شے دا انتظار کردا ہے عرض کیتی سونیا کیڑی شے دا انتظار کردا ہے فرمایا انتظر دعوتن تیری دعا دا انتظار کردا ہے سبحان اللہ دعا تیری دعا اس بندے نوں جدوں پہنچدی ہے دعا ماں باپ والوں پہنچے بہناں بھراواں والوں پہنچے دوست احباب والوں پہنچے اولاد والوں پہنچے دعا جدوں پہنچدی ہے ایڈا خوش ہوندا ہے کہ دنیا تے ہوندا ساری دنیا دا کدی مالک بن جاندا تے ایڈا خوش نہ ہوندا جنہ دعا دے پہنچن نال خوش ہو جاتا ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام دے اس فرمان نوں ذرا سمجھن دی کوشش کرو جتھے اپاں بیٹھے جگہ دا کی نام ہے بھلا کیڑا چک ہے ستارہ نہیں چک اچھا جی یہ ستاری چک دی جنی زمین جننے مکان جو کچھ اس ستاری چک دے اندر موجود مال ڈنگر جو کچھ بھی ہے روپیہ پیسہ ستاری چک دی جنی زمین ہے ساری دی ساری دا مالک ایک بندہ ہوندا کڈا کو خوش ہوندا سوچو حضرت کڈا خوش ہوندا جتنا ایدا رقبہ ہے ایکو بندہ مالک ہوندا جننے مکان ہیں مکاناں دے اندر جو کچھ بھی ہے ایکو بندہ مالک ہوندا کڈا خوش ہوندا او بڑا خوش ہوندا بڑی توجہ نال بیٹا ادھر دیکھو جی مسئلہ ایک سن لو ایک وقت دی ایک اذان سننا اور او دا جواب دینا ضروری ہے ایک وقت دی ایک اذان سننا اور او دا جواب دینا ضروری ہے کئی بار یہ کہ محفل ہو رہی ہوندی نا ایک اذان جڑی ہے وہ بندہ سن لیتا ہے او دا جواب دے لیتا ہے یا اذان ہجے ہونی ہوندی اپنی مسجد کہ تو ہورو آواز آ جائے نا تے مولوی صاحب تقریر کر رہے ہون یا نعت خانات پڑھ رہا ہوئے ساڈے ایویں دے وچ جناب وہ ہوندا رہندا یار اینوں اذان نہیں سننی آندی اذان دا ادب کوئی نہیں تو مسئلہ یاد رکھنا ایک اذان سننا اور اس کا جواب لینا یہ ضروری ہوتا ہے تو بہرحال توجہ کرنا میں عرض کر رہا سی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری دنیا دا مالک بن جاندا ایڈا خوش نہ ہوندا جڈا قبر چ دعا تے پڑھن دا خوش ہوندا ہے شیلی چک دی جنی زمین جنی جائیداد سارا کچھ ایک بندے دا ہوندا تے کدی او کڈا خوش ہوندا آپ اندازہ کرو شیلی چک اپاں لبھنا نا گوگل دے میپ تے سانو بہت سارا زوم کرنا پیندا پھر جا کے شیلی چک لبھدا ہے تے میرے آقا علیہ السلام کلے شیلی چک دی گل نہیں کیتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلے چنیوڑ دی گل نہیں کیتی میرے آقا نے کلے سرگوتے دی گل نہیں کیتی کلے لالیاں دی بات نہیں کیتی میرے آقا نے پوری دنیا دی بات کیتی ہے پوری دنیا دا مالک بھی کدی بن جاندا ایڈا خوش نہ ہوندا جدا دعا دے پہنچن نال خوش ہو جاندا ہے سبحان اللہ اندازہ کر لو اے پھر بانے بانے اہتمام کیتے جاندے نے اجی کل شریف دا ختم دعا لو کیوں جی سارے دوست اکٹھے ہو کے دعا کر چھڈاں گے کادے واسطے ساڈا بھرا قبر چ خوش ہو جائے گا او جی 7ویں دا ختم رکھ لو 10ویں دا رکھ لو اج جویں 40 دا ختم دا اہتمام کیتا کس واسطے کہ ساڈے اسلام صاحب قبر دے اندر خوش ہو جان گے ساڈے
شہبہ صاحب قبر دے اندر خوش ہو جائیں گے. اور میرے دوستوں تے بزرگوں نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سماعت کر لو. یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے. یہ مفہوم عرض کردا سرکار دی بارگاہ صحابہ کرام جلوہ گر نے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ نبی پاک علیہ السلام آپ دے صحابہ کرام نے نا آواز سنی کہ کوئی جنازہ گزریا ہے. جنازہ گزریا تے بندیاں نوں ایک دوسرے نوں پوچھدے نے کیدا جنازہ ہے. وہ جو فلانا بندہ مر گیا وہ جنازہ ہے. بندہ تے بڑا گندا سی, بہت برا بندہ سی. صحابہ دیاں گلاں شروع کیتیاں, میرے آقا سن لیا, فرمایا واجبات یہ تے واجب ہو چکی ہے. پھر ایک جنازہ گزریا, صحابہ کرام پوچھتے ہیں کیدا جنازہ, فلانا بندہ ہوتا جنازہ, بندہ تے بڑا چنگا سی, بڑا نیک بندہ سی. نبی پاک اسلام سن لیا, فرمایا واجبات یہ تے واجب ہو چکی. عرض کی سننے ایک بھڑا ایک چنگا دوواں واسطے لفظ ایک ہی فرما چھڈیا. فرمایا تسی زندہ لوگ اللہ والوں مرن والے اوتے گواہ ہو. تسی زندہ لوگ اللہ والوں مرن والے اوتے گواہ ہو. جدے بارے تساں آکھیا نا بندہ بھڑا سی, اللہ نے اودے تے دوزخ واجب کرتی. جدے بارے تساں آکھیا بندہ چنگا سی, اللہ تعالیٰ نے اودے تے جنت واجب کرتی. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم, یہ تاں ہی کہندے ہیں کوئی مر جائے نا تے اودیاں بدخوئیاں نہ کریا کرو. ویسے بھی کانڈ پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی کسی دی پشت بنائی پشت پیچھے کسی دی گل نہیں کرنی چاہیے, برائی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکے تو اچھائیاں بیان کرو. جو کوئی مر جائے تو پھر تو بالکل ہی وہ برائیاں چھوڑ دو. وہ اچھائیاں ہر بندے کے اندر برائیاں ہی نہیں ہوندیاں, کچھ اچھائیاں بھی ہوندیاں نے, وہ اچھائیاں بیان کرنی چاہیے نے. لیکن میرے دوستو حضرت کے علامہ مولانا اسلم صاحب یہ اس ذات کا نام ہے, اس شخصیت کا نام ہے. کسی زمانہ طالب علمی دے اندر انہوں نے نال رہے ہیں. اور نحو میر جڑی پہلے سال دے اندر پڑھائی جاندی ہے, نحو دی کتاب پہلی کتاب, اور نحو میر اساں 27 دنوں دے اندر امام المناظرین حضرت کے علامہ مولانا سید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کولو میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم صاحب نے اسی 27 دنوں دے اندر پوری نام میری حفظ کر چھڈی سی. کلی پڑھی نہیں بلکہ حفظ کر چھڈی ہے سمجھ کے. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم, اس بندے دا کیا کہنا جنہ دے اج اسی ختم تے آئے ہیں. قبلہ استاد محترم امام المناظرین حضرت علامہ مولانا سید احمد اسد صاحب آپ کی خدمت کے اندر بڑا عرصہ آپ نے گزاریا اور بڑی دیر آپ کی خدمت کی تھی. میرے دوستو ایک بندہ سی تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے پیر و مرشد دی بات ہے. آپ دے پیر و مرشد دی حضرت عثمان ہارونی, اصل لفظ ہرونی ہے لیکن مشہور ہارونی ہو گیا. حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے زمانے دی بات ہے. ایک بندہ بڑا ہی گندا, بڑے پٹھے کام انہیں کرنے. جدو مر گیا نا کسے ویکھیا او قبر دے دی جنت دے باغاں چوں باغ ہے. قبر دی جنت دے باغاں چوں باغ بنی پئی ہے. پوچھن والے نے آکھیا, انہیں آکھیا پتہ ہے سانوں تیریاں عادتاں دا, تو تے ایڈا چنگا کوئی نہیں سہ, یہ تینوں اے جناب شرف کیویں مل گیا, تیری قبر جنت دے باغاں چوں کنج باغ بن گئی. کہنے لگا یار واقعی ہاں تے بڑا برا سا, لیکن ایک نیکی کام آ گئی, ایک نیکی کام آ گئی. پھر بول کیڑی نیکی کام آئی ہو؟ کہنے لگا اصل دے اندر میں ایک باری منہ ہاتھ دھوਣ واسطے نہر تے گیا تے میں نہر تے جناب منہ ہاتھ دھوਣ لگا تے پانی جدھر نوں جا رہا سی نا تھلے والے پاسے, اوتھے حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ آپ وضو فرما رہے سن. میرے دل وچ خیال آیا تو گندا مندا بندہ, او رب دا نیک بندہ, قرآن حدیث پڑھن پڑھان والا بندہ, تو جناب اوتے بیٹھ کے وضو پیا کے ہاتھ پیا دھونا ہے, تیرے ہتھاں دا گندا پانی جا کے اس بابے دے ہتھاں وچ لگے گا. چل کوئی نہیں ہاتھ منہ دھونا, اتر کے ذرا تھلے ہو جا. کہنے لگا میں اوتھوں اٹھیا تھلے جا کے بیٹھ گیا, اوتھے وضو اپنا ہاتھ منہ دھوتا تے چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرمایا تو میرے پیارے دا ادب کیتا ہے, اس ادب دی وجہ تو تیرے سارے گناہ معاف کر چھڑے. میرے پیارے دا ادب کیتا ہے, ادب دی وجہ تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر چھڑے نے. وہ جڑا حدیث پاک پڑھن پڑھان والا بندہ ہوے, اوندا ایک لمحے دا کوئی ادب کرے کہ اللہ انہوں اینا اجر عطا فرماندا ہے. تے ساڈے اسلم صاحب تے کیوں نہ ہر سب استاداں دی خدمت دے اندر گزار چھڈی. سبحان اللہ. امام المناظرین رحمت اللہ علیہ دی زندگی آپ دی خدمت دے اندر کتنا عرصہ گزار دیتی. پھر آپ نو یہ شرف حاصل ہے کہ جیڑی تفسیر نور الامین اج الحمدللہ منظر عام کی آ چکی ہے, اودیاں 13 جلداں الحمدللہ چھپ چکیاں نے, اور نیٹ دے اوتے پورے قرآن پاک دی تفسیر نور الامین دے نام تو ساڈے استاد محترم علامہ سید احمد اسد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ریکارڈ کروا دیتی ہے. کہ دوستو گزارش ہے تسی بھی قرآن سیکھو, قرآن کھول کے نا وہ جناب سبق کر لیا کہ انہوں سامنے قرآن پاک کو رکھ لیا, جو جو استاد آکھی کے سنتے بھی رہے تو پڑھتے بھی رہے.
آپ کوشش کی سارا کچھ ہو جاتا ہے. میرے دوستو اج کل دے دور چ قرآن سیکھنا مشکل نہیں گیا، توجہ کرنا، پر سیکھنا جڑا ہے کسی عالم کو سیکھنا ہے. یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اسی مکان بنانا ہو تے ڈاکٹر نوں جا کے کہو ڈاکٹر صاحب گھر بنایا، گھر تے بنا دے. ہاں جی نہیں، ڈاکٹر نوں بھی کہاں گے جی اسی جناب بیمار ہو جائیے تو پھر کی مستری کول جاواں گے، راج کول جاواں گے، ٹھیکیدار کو جناب بیمار ہو گئے دو چار جناب کانڈیاں تے سر چ مارو شاید ٹھیک ہو جائے. انج نہیں ہوندا میرے دوستو. بیمار ہو جائیے تو ڈاکٹر کول جانا ہے، گڈی خراب ہو جائے تو مکینک کول جانا ہے، گھر بنانا ہوئے تو ٹھیکیدار کو جانا ہے، پھر راج مستری کول جانا ہے. اسی طرح جب دین سیکھنا ہے تو دین بھی کسی عالم دین کو سیکھنا ہے، دین بھی کسی عالم دین کو سیکھنا ہے. یہ نہیں کہ جناب دین سیکھنا ہوئے تو جڑا مرضی اٹھ کے دین سکھان لگ پے. نہیں، مستند علماء دی گلاں باتاں سنو، انہاں کولوں دین سیکھو. کس واسطے؟ تاکہ دین سانو فائدہ دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے ارشادات عالیہ نظر سامنے رکھیے کہ پھر کتنا فائدہ لبدا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن نے ساڈیاں گلاں سنیاں، توجہ ہے جن نے ساڈیاں گلاں سنیاں وہ اگے سناوے. بلغوا عنی ولو آیہ، جن نے ساڈے کول ایک گل بھی سنی وہ اگے ضرور پہنچاوے، اگے پہنچاوے. سن پھر نبی پاک علیہ السلام اجر کنا عطا فرمایا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا جیڑا انج کرے گا پہلی گل اللہ اودے چہرے نو سلامت رکھے گا، اللہ اوندا چہرہ سلامت رکھے گا. میرے دوستاں توجہ کرنا، کئی ایسے بندے نے مر جاندے نے نا تے زندگی دے اندر نا زندگی دے تین موقع آندے نے کہ ہر بندہ کہندا یار ایندا منہ وکھا، ہر بندہ کہتا ہے منہ ویکھو یار. جدو بندہ پیدا ہوندا ہے ادو ہر کوئی آندا ہے، بچہ کالا ہے گورا جتنا دا بھی ہے نا، ہر بندہ کہتا ہے یار دا منہ تے وکھاؤ سانو، بچے دا منہ تے وکھاؤ یار، بچے دا منہ ویکھیا جائے. دوسرا موقع جدو دلہا بنتا ہے نا ادو آندے نے یار دا منہ تے ویکھو، دلہے دا منہ ویکھو. پھر میرے دوستو جدو بندہ فوت ہوندا ہے نا آندے نے ہن منہ وکھاؤ، ہن منہ وکھاؤ. میرے دوستو دنیا 4 دن دی لنگھ ہی جانی ہے. جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نال پیار ہویا، نبی پاک دا فرمان ہے کہ پہلا انعام کی ملے گا جڑا میرے دین دی گلاں کے پہنچائے گا. پہلا انعام اللہ دے منہ نو سلامت رکھے گا، ان کا چہرہ نہیں بگڑ سکتا، ان کا چہرہ روشن ہوئے گا. دوسرا انعام یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دے بوئے تے میں ان کا انتظار کراں گا، سبحان اللہ، جنت دے بوئے تے میں ان کا انتظار کراں گا. اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے انعام کی عطا فرمایا. ایک انعام سرکار نے بھی فرمایا کل قیامت والے تیاڑے، کل قیامت والے تیاڑے اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے علماء جب میری بارگاہ چ آتے جان گے، دین دے خادم علماء پانی پین واسطے آن گے نا، میں انہوں نے سائڈ پہ کھڑا کر ادھر آ جائے، ادھر آ جان گے. اچھا میں ایک جگہ بیان پہ کرنا تو ایک بندہ کدھر مولوی صاحب نے بابا لڑیا بابا خوش ہو گیا، مولوی دی بابا ہون دی مولوی نو پانی نہیں لبا، سرکار سائڈ تے کر دینا. سرکار نے سائڈ تے کیوں کرنا، وجہ کی ہے؟ میرے دوستاں توجہ کری، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے باقی ساری امت نو پانی پلانا ہے جدوں تے نبی پاک علیہ السلام نے جنت دے کٹوریاں وچ پانی پلانا ہے. انج سمجھو نا، جس سمجھو گلاساں جب پانی پیندے انج کہہ لو جنت دے گلاس، جنت دے پیالے جنہاں چ نبی پاک علیہ السلام نے پانی پلانا ہے. پر جدو عالم دین ہونا ہے سرکار نے پیالیاں چ نہیں بلکہ اپنے ہتھاں نال پانی پلانا ہے. سبحان اللہ، نے جدو آنا ہے سرکار نے اپنے ہتھاں نال پانی پلانا ہے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اج اسی بھی کوشش کریے، اسی خود بھی دین پڑھیے، اپنے بچے نو بھی دین والے پاسے لے کے آئیے. کس واسطے؟ یہ دنیا 4 دن دی ہے، اج لنگ ہی جانی ہے، لیکن اصل زندگی وہ اگلی ہے. نبی پاک علیہ السلام دے دین نال پیار کریے، اپنی اولاد نو بھی دین سکھائیے، آپ بھی دین سیکھیے، تاکہ قیامت والے تیاڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دے دیتے گئے انعامات سانو بھی مل سکن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.